اگر آپ عمران خان کی جگہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے اور یہ کرونا کا مسئلہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ پہلا کام کیا کرتے، دوسرا کیا کرتے، تیسرا کیا کرتے؟ دیکھیں، جب آپ ہوتے ہیں، وین یو آر ان چارج، آپ کے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک رسپانسبلٹی پوری نیشن کی لینی پڑتی ہے. دی نیشن ٹرسٹ ان یو. نیشن نے آپ کو ووٹ کر پریزیڈنٹ اس لیے، پرائم منسٹر اس لیے بنایا کہ وہ آپ کے اندر بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں اگر ایسے ہوتا تو میں اپنے نیشن کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا. اگر ہم انالیٹکس دیکھیں، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں دنیا کے، وہ پہلے آف کورس اس پوائنٹ پہ دیکھتے کہ جڑ کیا ہے اس پرابلم کی. اگر جو ٹری ہے وہ اتنا گرو کیسے کرتا ہے، اس کے جڑوں سے ہی وہ پانی لیتے ہیں، اس کے جڑوں سے ہی وہ ساری نیوٹرینٹس لیتے ہیں جو مٹی کے اندر ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس پرابلم کے جڑ پہ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے اب بے شک جتنی کوارنٹائنز ہو، بے شک جتنی لاک ڈاؤن ہو، ہم نے خود نہیں پریکاشن لی، ہم نے خود ولنگلی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی، ہم نے خود اپنے دل سے نہیں کی، ہم نے خود اپنے دل سے نہیں ماسک پہنا، ہم نے اپنے خود دل سے یہ نہیں کیا. پریکاشنز کیا ہو سکتی تھی پہلی سٹیج میں؟ سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونا، یہ دو اتنی ایزی چیزیں ہم نے ولنگلی نہیں کیا. یہ اس میں ہم لیٹ ہو گئے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں اور بتانے میں، یا لیٹ ہو حکومت گیا. کی طرف سے سختی کر؟ آؤٹ بریک میں اتنے پور کنٹریز تھی جہاں $1 سے کم رہتے ہیں لوگ، سیرا لیون، تو ادھر بھی ایجوکیٹ ہو کر لوگوں نے ایریڈیکیٹ کر لیا ایبولا کو. اچھا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب ساری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن ہی اس مسئلے کا حل ہے، لیکن لاک ڈاؤن کریں تو یہ پاکستان غریب ملک ہے، اس میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اب لاک ڈاؤن کرنا ضروری ہے. اب اگر بھوک سے بھی مر گئے اس کے تو ہم کو ریسورسز پرووائڈ کرنے پڑیں گے، پھر ہماری بھی رسپانسبلٹی بڑھی ہے. صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، ہماری بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھی پارٹ پلے کریں، اور ہم نے بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے پیسہ ڈونیٹ کرنے کے لیے، اور ہم صدقہ کریں. اس لیے ہم اگر بے شک اتنے اچھے ماحول میں ہوں، لیکن جو بندہ لاک ڈاؤن میں ہو، گھر میں ٹریپڈ ہو، اس کے لیے تو کافی خراب ہوگا. اب ایسی ہی چین نے قابو کیا. اب چین اسے کیسے قابو کیا؟ اس میں اتنی تیز ریٹس ہو رہی تھی، نمونیا کیسز آ رہے تھے، لیکن پھر بھی قابو کر لیا. انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن امپوز کیا. ابھی اور کنٹریز کیسے قابو کر رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ نے کیسے قابو کیا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے؟ جرمنی کیسے قابو کر رہا ہے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے؟ ایران کیسے قابو کر رہا ہے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے؟ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم چونکہ پیک تک نہیں پہنچے تو ہمارے پاس ابھی بھی آپشن صرف اور صرف اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا ہے؟ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا ہے. ہم بے شک پیک تک نہ پہنچے، پیک پہ پہنچے گے تو پھر 800 ڈیتھس ہوں گی، 900 ڈیتھس ہوں گی. تو اس وقت ہم لاک ڈاؤن کا ہم کو یاد آئے گا. میں کہنا چاہتا ہوں، پھر ہم کو آئیڈیا نہیں آئے گا، یاد آئے گا ہم کہ یاد تھا ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا، یاد آئے گا ہم کو. لیکن زیدان، آپ تو خود رمضان کا مہینہ ہے، آپ رمضان میں مستقل درس قرآن بھی دیتے ہیں، اس پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے الگ سے. آپ قرآن اور دین کی تعلیمات کو سمجھتا ہیں. اس میں تو لوگ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، عبادتوں کا مہینہ ہے. تو تراویح کے لیے جس طریقے سے اصرار کیا جا رہا تھا مساجد کی طرف جانے پہ، تو یہ وہ وقت نہیں تھا کہ ہم مساجد میں جائیں، اللہ کے حضور گڑگڑائے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیں؟ تراویح پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض تو نہیں ہے کہ ہم گھر میں پڑھیں، بلکہ صحابی جو تھے وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے. جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تراویح میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دن گھر میں پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کمپلسری بناتے، فرض بناتے، تو وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب نہیں ہے صرف اس لیے کرونا ہو گیا اور مساجد بند ہو گئے، اس کا مطلب نہیں ہے ہم عبادت کر سکتے. مساجد ڈز ناٹ مین کہ ہماری عبادت بند. ہماری عبادت پھر بھی ہو سکتی ہے، ہم اپنا اسکیجول پھر بھی ارینج کر سکتے ہیں، ہم اپنا ٹائم پھر بھی رکھ سکتے ہیں درس قرآن کے لیے، ہم اپنا ٹائم پھر بھی رکھ سکتے ہیں تفسیر کے لیے، ہم تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، ریوارڈ تو ہے زیادہ کنگریگیشن پڑھنے کا، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر کیا کریں؟ مجبوری ہے، اور اگر ہم کو کرونا ہوگا پھر تو ہم گھر میں بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اچھا، آج کل رمضان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مصروفیات جاری ہیں درس قرآن وغیرہ کے حوالے سے؟ وہی جو کر رہا تھا 2016 سے، جب آخری دفعہ بھی 2016 میں جب ہم ملے تھے 2016 میں، اس وقت بھی بات کی تھی. اس دفعہ ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف. ابھی تک میں پہنچا ہوں سورہ یوسف.
اور ابھی تک ورس نمبر 36 تک پہنچ جاؤ سورہ یوسف میں. اس دفعہ ہم کریں گے جز قد سمی اللہ، جز حامیم، جز 25 اور یہ جو سورہ یوسف کا وما دابت وما ابری. یعنی یوٹیوب پہ دے رہے ہیں آپ درس قرآن جی. اچھا، یہ جو وبائیں ہیں کورونا اور اس کے بارے میں احادیث میں اور قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ اب ہم ایسی چیز سنتے تو ہم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا عنها. اگر آپ طاعون کا کہیں سنتے ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہیں، ادھر نہ اندر جائیں، اور آپ اس جگہ میں ہیں تو آپ ادھر سے نکلے نہ بھائی. تو یہ اس وقت تو طاعون تھا، لیکن طاعون اور کورونا دونوں اسی کی طرح وہ اسپریڈ کرتے ہیں، تیز اسپریڈ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اس سے بھی کنٹیجیس ڈیزیز سے ہم بچیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ایک حدیث آپ مجھے بتا رہے تھے اس سے پہلے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور حدیث تھی. ہاں، انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، کہ ایک بندے نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اعقلھا واتوکل، کہ میں اپنے کیمل کو ٹائی کروں اور ٹرسٹ کروں، اور اطلقھا واتوکل، کہ میں اس کو کھولوں اور ٹرسٹ کروں. قال اعقلھا وتوکل، آپ پہلے ٹائی کریں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ٹرسٹ کریں. ہاں، دعا تو کریں لیکن پریکاشنز لیں. اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پریکاشنز نہ لیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب بچ جائیں گے اگر ہم نے اپنے ہاتھ کو الیکٹریکل وائرز کے اندر ڈال دیا جہاں نیکڈ کرنٹ ہے. ہم کو شوق ہوگا. یہ لاز ہیں، یہ پرنسپلز ہیں، یہ سورہ حدید میں بھی کہا گیا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرمیشن دی ان لاز ہیپننگ کیا، اور اگر یہ لاز نہیں ہیپن کریں گے تو روز قیامہ پہ جو ہوگا یہی بات ہوگی، جب جو ارتھ ہے دکتن دکا. لیکن زیدان، اس وقت ہمیں دو ایکسٹریم اوپینین سننے کو مل رہی ہیں. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہوئی ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ ان کے سامنے گڑگڑانے کا وقت ہے، تو ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے اور توکل علی اللہ کرنا چاہیے. دوسری طرف ہم ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں جو ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں، جو احتیاط کا بات کر رہے ہیں. دین کی، قرآن کی اور سنت کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ ہم کیا پیار کرتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بے شک، ہر ہم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پیار کرتے ہیں؟ ہم کیا مسلمان ہیں؟ بالکل. تو پھر ہم کیوں نہیں سنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا عنها. اور پھر اس کے بعد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال. ہم کیوں نہیں سنتے بات؟ یہ تو گستاخی ہوگی. یہ تو ہمارے سب بچے آپ جیسے عالم فاضل نہیں ہوں گے نا، ذرا دونوں کا ترجمہ بھی بتا دیجئے ہمارے لوگوں کے لیے کہ جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی طاعون کے بارے میں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو دوسری پڑھی اس کا. پہلی کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں سنا کہ کوئی طاعون ہے، ادھر نہ جائیں، اور جہاں آپ اگر ادھر رہ رہے ہیں تو آپ نہ نکلے ادھر سے. دوسری بات کہ جب بہت زیادہ رین ہوتی تھی، بارش ہوتی تھی اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مؤذن کو، آپ بولے کہ الا صلوا فی الرحال، آپ اپنے گھر میں پڑھیں، کہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں. اور یہ تو کرونا کیا زیادہ ڈینجرس ہے، زیادہ خطرے کی بات ہے، یا بارش زیادہ خطرے کی بات ہے؟ اچھا، ابھی یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جی ادھر سے کوئی ویکسین کی ٹرائی ہو رہی ہیں، کچھ ابھی میڈیسن کے بارے میں باتیں آ گئی ہیں کہ جی، تو ویکسین کی تیاری کس مرحلے میں ہے؟ اور یہ جو کچھ ممالک مثلا امریکہ میں بھی کچھ میڈیسن پروپوز کر دی گئی ہے، تو کوئی اس کی کیور کا کوئی طریقہ سامنے آ گیا ہے ڈاکٹروں کے پاس؟ اب یہ نہیں، ابھی یہ کوئی نہیں ہو رہا ہے. ابھی ہم اپنی قوت مدافعت کے اوپر ہی ہم کو ریلائی کرنا پڑے گا جو فائٹ کر سکتے ہیں کرونا وائرس کو. ایک تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان میں زیادہ نوجوانوں کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں کافی زیادہ ریکوریز ہو رہی ہے. آپ نے کل پرسوں دیکھا کہ 1000 ریکوریز ایک دن میں ہوئی تھی، 3000 سے ایک دم جمپ ہوا 4000. اب دوسری یہ بات کہ ابھی ہائیڈروکسی کلوروکوینین ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پھر اس کے بعد اور بھی ڈرگز آ رہے ہیں جو ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیول 3 پہ. سینیگال میں ایک $1 کرونا ٹیسٹ ہے، اگر آپ پازیٹیو ٹیسٹ آئیں گے وہ آپ کو ڈوز دیں گے ہائیڈروکسی کلوروکوینین کی. تو اور کنٹریز میں بھی آ گیا آئیڈیا، وہ ہائیڈروکسی کلوروکوینین یوز کرے. سینیگال کے پریزیڈنٹ نے کمپلسری ڈکلیئر کر لیا ہے کہ اگر کوئی کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے اس کو ہائیڈروکسی کلوروکوینین دینے پڑے گا. نائجیریا میں لوگ اوور ڈوز سے مر رہے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکوینین سے کہ شاید کرونا سے بچا دیں. یعنی اس میں جو کچھ بھی ہو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا. اٹس ناٹ پروون، نہیں پروون ہے.
اب ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرے. یہ ملیریا کی ڈرگ ہے, ایک تو یہ بات ہے, یہ ملیریا کی ڈرگ ہے, یہ کرونا کا ڈرگ. ڈاکٹر کرے مقامی حالات کے لحاظ سے وہ جو مناسب سمجھے پیشنٹ کے لحاظ سے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. لوگوں کو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. لیکن پریونٹیو کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں نا. اس حوالے سے ہماری دین نے کچھ تعلیمات دی ہے اس طرح کی وباؤں کی صورت میں. ایک تو چلو کہ وہ دور رہنا, لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرنا. خوراک کے لحاظ سے اپنے ہائیجین کو بہتر بنانے کے لحاظ سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وَفِرْ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا فِرْ مِنَ الْأَسَدِ, کہ ڈیزیزز اس دفعہ یہ لیپروسی کوڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسا بھاگ ہے جیسے آپ شیر سے بھاگتے ہیں. کوڈ بھی انفیکشن ڈیزیز ہے, ڈراپلیٹ اسپریڈ ہوتی ہے, تو ہم انفیکشن ڈیزیز سے بھی بھاگے جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. ہم بھاگے ہیں ایسے وے میں, اور ہم کسی سے کنٹیکٹ نہ رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. ایک بندہ تھا جس کو کوڈ تھا, جو آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس کے بعد وہ انہوں نے ان کو بھیج دیا جب وہ ڈور پہ آئے کہ آپ کی بائت ہوگی ہے, آپ چلے جائیں. اس لیے ان کو پتہ تھا کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی, اور یہ 1400 سال پہلے کس کو پتہ تھا؟ تو یہ دیکھیں گے 1400 سال پہلے ہم کو بتایا گیا ہے, تو ہم کو کافی لکی ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں. اچھا, ہمارے کچھ لوگ علاج بھی نہیں کرتے اور وہ اس کو اپنے توکل کے اس کے خلاف سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بس یار اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو علاج کے بارے میں اور اپنا خیال رکھنے کے معاملے میں یا ڈاکٹر کے پاس جانے میں, طبیب کے پاس جانے کے سلسلے میں ہماری دین کی کیا ہدایات ہیں؟ ہم ظاہرہ جائیں گے, ایک اور حدیث ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کوئی لوگ نے آئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پہلے میں نے یہ کلہا و توکل کی بھی بات کی, اب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں کیا شفات لوں, ڈاکٹر طبیب کے پاس جاؤں میں یا نہیں جاؤں, میں صرف ٹرسٹ کروں. انہوں نے بولا کہ آپ ٹرسٹ بھی کریں اور آپ طبیب کے پاس بھی جائیں, آپ سیکھ کریں. اس لیے انڈیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرد کے ساتھ شفا بھی رکھی. یعنی آپ نے پورا اپنا تدبیر بھی کرنی ہے, ڈاکٹر کا علاج بھی کرنا ہے, اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اللہ پہ اعتماد کرونا ہے تو آپ ماسک پہن کر باہر جائیں. میں تو کہتا ہوں باہر ہی نہ جائیں, باہر جانا تو بالکل ہی غلط بات ہے. اس لیے ہم اور لوگوں کو اپنا گناہ کر رہے ہیں ایک وے میں, کہ ہم لوگوں کو انفیکٹ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو کرونا ہے وہ نہ اب ڈرے ہیں پازیٹیو ٹیسٹ ہونے سے, وہ ڈرے نا کہ بتائیں کہ مجھے کرونا ہے. ان کو خود ان کے لیے بہتری ہوگی, وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات, لوگوں کو نہیں اور کرونا ہوگا. تیسری یہ بات ہے کہ ان کو زیادہ اچھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے گی گھر سے. تو وہ یہ کریں گے, سیلف آئسولیٹ کریں اور وہ کال کریں ہسپتال کو کہ ہم کو کرونا ہے, وہ ٹیسٹ کروائیں اپنا. اور اگر وہ سسپیکٹڈ کیسز میں ہے تو وہ ایز مچ ایز پریکاشنز رکھنا چاہتے ہیں رکھے, گلوز پہنے, ماسک پہنے, سب کچھ پہنے, جو ان کو ایک باڈیلی کنٹیکٹ بھی نہیں ہونی چاہیے چیزوں سے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو زیدان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. وہ ہائیجین کے بھی ماہر ہیں, اس پہ ان کی بہت اسٹڈی ہے, تو ہم ان سے جانیں گے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, اور وبا کی اس حالت میں ہم اپنی قوت مدافعت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ سب کچھ پوچھیں گے زیدان حامد سے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.